علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل مولوی تو لفظ پڑھ کے حضور دے علم یا تقسیمہ شروع کر کلی تھا کہ جزی تھا میں اعلیٰ حضرت کو پوچھا میں کسی بیان کروں رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے نہ روح ہے یا مولوی نو میرے جا مولوی پنڈ اٹھ کے لاہور پڑھ کے تھے انہیں دسنا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے جو بیٹھ کے مولوی دسنا صحابہ میلاد منایا کہ نہیں منایا ادھے تے پاسا ہونی اینا مولوی اینا دسنا ہے حضور دی شان
اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے پاکستان جو مدینہ پاک اتنا 4000 کلومیٹر درود نہیں سنی حضرت عباس صاحب دے چچا جان عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گل نہ کرا کرو عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو آپ گھوڑے تشریف فرما ہوندے سی کہ آپ دی جس طرف انگلی جاندی سی چاند ادھر ہی جانا سی سبحان اللہ کہ آپ نے فرمایا چاچا جان میں اتنا بڑی گل تو انہوں نے دسو فرمایا جب میں اپنی امی جان دے شکم انور دے اندر جلوہ گر سی نا تے لوہے محفوظ تے جڑی کلمہ چل دیا سن میں تے انہاں دے چلن دی آواز بھی سن دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گل سننی کوئی نہیں چلے گل سننی کوئی بس کائنات ایکو گل سننی کوئی یار دی گل سنا مولا لمے پنڈے حضور دی بات سنی بس تسی کھڑے ہو گئے ہو حضرت میاں صاحب دی قیادت ہے میں بھی خادم حاضر خدا پاک رسول کھڑے بس تسی لبیک کا صرف نعرہ لاؤ بہت جلد تبدیلی آ رہی سبحان اللہ انشاءاللہ بہت ہو چکا بہت ہو چکا ہن اٹھو ہن وقت بہت ہو چکا ہن جڑا نا اسی اٹھ کے پہرا دینا ہے انشاءاللہ انہاں یہودو نصارا دے ایجنٹا کولو پوچھنا ہے دسو اے ممتاز کیڑا جرم کیتا انشاءاللہ پوچھ رہا ہے اسی انہاں کو پوچھنا ہے دسو اے نابینا صحابی راتی مار کے آئے گستاخ عورت راتی مار کے آئے حضرت عمر بن ابی اکھاں کوئی نہیں تے راتی اکیلے چلے اس زنانی دے گھر تے نال بندہ بھی کوئی نہیں تے کیڑی شے اس زنانی دے گھر لے گئے سبحان اللہ اکھاں تے ہے کوئی نہیں پھر فرماتے ہیں میں گھر دے میں کیا کہ حول ہو بول دن او فرماؤ دے ارد گرد بہت سارے بچے ستے ہوئے سے اللہ دسو اس دی چارپائی دے قریب کون لے گیا حضرت عمر سبحان اللہ کیا بات ٹماٹر جتنی اکھاں عمر دے مقام رسول انہیں اکھاں دے کیڑے ہی پہنے موڑ انہیں ٹماٹر دی اکھاں نو کی کرنا ہے نابینا صحابی اس زنانی دے گھر جا وڑے ادھی راتی گستاخ عورت دے فرمانے فجسا بیدی فرمایا میں وہ دی چارپائی دے جب ہاتھ لایا تو فوجد السبیہ لکھا جائے تو پیتا ایک بچہ سکتے ہیں میں آکا باہمیں ایک گستاخ دا پتر ہے لگے رہتے تو جرم کوئی نہیں ونحاو عنہا آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا اللہ بہت دل بندہ ایک گل نہیں سن سکتا اور ممکن ہارٹ اٹیک ہو جائے ہائے ہائے ثم وضع سیفہ ولا صدرہا فرمایا پھر میں تلوار رکھی وہ دے سینے ہوتے پھر وہ زور لایا اس نے 2 ٹکڑے کر دیتے سبحان اللہ ماورائے عدالت ماورائے عدالت سبحان اللہ صبح دی نماز حضور پیچھے پڑھی میرے آقا جب نماز پڑھائی تے نظر آئے لا عمر بن عدی حضور نے پوری صفحہ دیکھا عمر بن عدی کتے بیٹھے سبحان اللہ پوری صفحہ اللہ جڑا پہلا ہن خبر جانا ہی ہے نبی جانا سبحان اللہ نا خان پیسے کہ خبر جانا ہی ہے نبی جانا میں کہا پہلے کام کر پھر خبر جانا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 50,000 روپے لے کے نعت پڑھنا قبر جانے یا نبی جانے نہیں ہاں پہلے ممتاز قادری کی طرح کام کر پھر مدین کی طرح کام کر پھر قبر جانے یا نبی جانے سبحان اللہ پہلے کام ٹکے لگیتا کوئی نہیں قبر جانے یا نبی جانے تو میرے آقا بھری مسجد دیکھ رہے ہیں نبی صحابی میرا غلام کتنے بیٹھے ہیں جڑا تازہ تازہ میری عزت دے پیرا دے سبحان اللہ نبی صحابی نے جدو حضور نے ویکھیا کہ اپنے مصلح اقدس ہوتے بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو سبحان اللہ کیوں کیا بات
ٹٹو جج کہندے سن جی ممتاز کہندا جی میں مارے ہاں اسی کی کریے میں کہ تسی وہی کچھ کرو جو رسول اللہ فرمایا میں کہ ٹٹو تے ریت ہے اج تک کسی نے کہی کہ میں نہیں ماریا ہاں حضرت عمر بن عدی تو لے کے تے قاضی تنویر قادری تک سارے کہندے نسی ماریا نہیں ماریا بے شک یہ تو ریت ہے پرانی کسی کو سمجھ نہ آوے تے بٹر وچ منہ پاوے اے جی ممتاز کہنے کہ میں مارے آتے میں کہا عمر بن عدی حضور نے پوچھا اقتلت بنت مروان وہ زنانی مارا ہے یہ نہیں کیا نہیں نام بھی ابھی ہم تیار ہو ہاں مارا ہے مارا ہے یہ مسئلہ ہی ہو رہے ٹٹو تو نہیں سمجھ آتا تو پھر کلمہ چھٹو یہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اس مسئلے کو سمجھنا پڑنا ہے تسی سانو نہیں دین نما کوئی پڑھاؤ یہ مسئلہ ہے نہیں شروع تو ایک کلامی مسئلہ ہے یہ علماء بیٹھے نے اس کو سمجھنے فقہی مسئلہ ایک کلامی مسئلہ ہے ہاں اس کو عوام کے سامنے جڑا نا ایک فقہی مسئلہ بڑھا کے نا بیان کیتا ہے ایک کلامی مسئلہ ہے ہاں جی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کیا ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کیا سب تو بڑا فرض ہے جان بچانا صدیق اکبر ناموس رسالت ہوتے نہیں حضور دی نیند ہوتے اپنی جان دیتی مولا علی نے ماری تیری نیند اتنے نماز گئی اتنے نیند اتنے جناب جان گئی پھر دن واسطے کیتا سی فرما ہاں تو نے پھیر دی نماز ہاں تو نے پھیر دی نماز ہاں تو نے جان دی اور انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کر رہی اگلی جی رضی صاحب حضرت جی قبلہ علماء بیٹھے ہو شاہ جی بس ایسے آپ کی دلہ کل مک جاندی یہ عوام نو حاضم ہی نہیں جیڑی انگوٹھے چمڑ تو قوم بیدار دلیلہ منگے انہوں نے کی پتا ہے قطعی دلالت قطعی ثبوت تو فرض ثابت ہوندہ ہاں جی نہ ججہ نو پتا ہے نہ وکیلہ نو پتا ہے ہاں جی پوچھو فرض کے تو ثابت ہوندہ کہ جی قرآن جو میں آکا قرآن جو نہیں ثابت ہوندہ سبحان اللہ قطعی دلالت ہوگئے قرآن دیا ہے قطعی ثبوت ہوگئے تو پھر فرض ثابت انہوں نے یہ بھی نہیں پتا قطعی دلالت کی لکھا جاتے قطعی ثبوت کی سبحان اللہ مانا نہ آئے اوسان مدین سمجھانا چاہتے ہیں کیا بات مشاک کو ہڑے والے کو وکیل راندہ تو پوچھ رہنا 100 باری ان کا 10 چیز فرض کی وجہ ثابت ہوگا یہ 10 گئے تو غیر رب ہے سبحان اللہ قرآن کی بنیاد ہے بے بھی پتہ نہ ہوئے تو انہیں جناب دے پا کے اگر مگر نہ ہوتی ہے غلطہ کرنی ہو آج فرض و ثبوت قطعی دلالت قطعی ثبوت بے شک یہ اصطلاحات ہیں وہ پوچھ لو سارے کو آج انور ظہیر جمالی کو پوچھ انور ظہیر جمالی کو تو ایک بات ہے شعر تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقبال کا شعر ہے اے انور ظہیر جمالی ٹی وی تے آ کے دسے لگی مانا کیا بات کیا بات سبحان اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقبال کہنا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا کی پا گئے اقبال عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقبال کہنا حضور ہی آئے تھے عقل بھی سہراب ہوئی تو عشق بھی سہراب ہوئی پہلے عقل بھی انجر ہے عشق بھی انجر ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے کیا حضرت جابر دے والد صاحب شہید ہو گئے میدان عہد حضرت جابر پریشان رہنے لگے تھے حضور فرمایا جابر پریشان نہ ہو یار پریشان نہ ہو عرض کی تھی حضور بہت سارے مسائل ہیں فرمایا میں تنو گل دسا کی بڑھا تیرے ابا جی نا اللہ جی دسو حضور نے فرمایا جب تیرے ابا جی نا ملاقات کا وقت ہے نا رب دا رب بغیر حجاب تو ملے آج تک بغیر پردے تو کنوں نہیں ملے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے جال کچھ اور ہے اللہ نہ ملاقات کرن تو بعد دیدار الہی کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ کو حضرت جابر دے بچی کو ہون کی چاہتے ہو انہوں نے کہا جی پھر واپس بھیجو میدان عہد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جست اچھا پھر اس طرح کیڑا رہے جناب دیدار الہی بھی ہو گیا
ایسا ترجمہ تو کوئی بھی نہیں. میں جس سطح سے شیر نو لے جانا چاہنا میں نے کوئی دس یہ مطلب کیا سبحان اللہ جی دیدار الہی کرن تو بعد پھر میں دانے ہوتے چاہنا مطلب کیا ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ہائے ہائے کیا بات ہے یہ تو مک جاتی ساری جان کیا بات ایک بات ہے قلم توڑ کے رکھ ہائے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراحت ناڑے حضور ناڑے پھر واپسی واہ کیا بات یہ میں تھوڑی سی گل کھولی ایک اور احمد زہید والی میری گل اس کو علاوہ گل کر ایک میں کھول گیا اندر لا واہ سبحان اللہ دوسرا کی دین نو بڑھایا پہلے آؤ در رسول تھے امام احمد رضا بریلوی جا میرے جا بندہ امام احمد رضا بریلوی جا ایک صفحہ سمجھن تو خاصے رہے آپ اک فرماندن بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے در رسول تھے جتنے بھی کتے رہنا جو سب کو کم تر میں کتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اور لتا بند کر کے بیٹھا بھائی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو پتہ ہی کتنے بیٹھے ہیں جانورا تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کیڑی محفل ہو رہی تو یہ سمجھا ہے کہ ڈھول ڈھول کیوں رہے تینوں پتہ ہے حضور دی شان جن محفل ہو رہی کیا دا بنو سبحان اللہ سبحان اللہ جانتا کہ تیری جیب میں ہونے لگے مولوی ہندی لگا ہوا میں تو پیسے آنا سبحان اللہ آئیے تو تسی ذلیل ہوئے ہو کسا حضور دے پیشاب مبارک صحابہ پیتے تھے کیسر کسر دے دروازے جا کھڑکائے آج گھرن میں کہنے تسی لگے ایٹم بم ہونے حضور دی عزت ہوتے پہلے تسی نہیں دے سکے یہ بات تو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی شان کی ہائے ہائے ملے ملوانے نے کہ انگوٹھی چمنا بھی نہ جائز ہے صحابہ نے بھی میلاد نہیں منایا فلان ظاہر ہے کہ تو گھر چ وچ پک پک ہوئے انہاں نوں کی پتہ مقام قدر نبیدا ہے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدا جانن والے سو گئے وچ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی کیا بات کیا بات سبحان اللہ اپنے آپ کو بدلو اے رسمان کوئی اے ساڑھے نقشبندی صاحب نے ناظری صاحب نے تھوڑی محفل کرائی گال وچ ہو رہے سبحان اللہ ایسے تو لوگوں کو بڑے بڑے بڑی بڑی کوٹیاں تے بڑے بڑے ہیں جی سین مڑ کے 4 فٹ دی قبر جی جانا ہے تے تے پوچھنا ہے فرشتے نے داسا انہاں نے کی تے انہوں نے کہ میں تے فیکٹری بناندا رہا میں تے جاندا ہی نہیں کون استغفر اللہ میں تے فیکٹری دے موڑ وچ رہا ہائے ہائے تے پیسے بڑے سر میں ڈیفنس وچ رہندا انہوں نے کہا ڈیفنس دے پترا دس انہوں نے کی کر کے آیا ہائے کیا بات بے شک آج دس انہاں واسطے ڈیفنس وچ کوٹیاں بنا تو مٹی پا کے چلے گئے تن پتہ نہیں سی نہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے ہائے انہوں نے حضور نال وفا کرنی مٹی سارے منہ پہ پا دینی پھر آنا اتنے میرے آقا ہائے حضور نے فرما دیتا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے ہائے ہائے تو تے انہاں تحقیق کر رہا کہ انگوٹھی چومنا دسو جی حضرت صحابہ تے حضور دی تھوک لے کے اتھے لائی تو نام نہ لا سکے ہو تیری کیڑی تحقیق ہے صحابہ تے انجا تے تو لفظ محمد پوچھنا کہ جناب صحابہ لایا کہ نہ لایا میں کہ جڑا صحابہ انگوٹھے چومے تو سوچ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ صحابہ تے صحابہ ہے حضور دا پیشاب مبارک پی کی بھی کہتے ہیں پیتا میں کہ جی پھر وہ ذائقہ کی وجہ سے ام احمد فرمان لگیا تمہیں پتہ نہیں شریف معافیا ولا شونو قول لطیب راحت ہی فرمایا جب میں منہ لایا نا حضور دا پیشاب مبارک تے ذائقے دا جواب بھی نہیں سی خوشبو دا جواب بھی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضورو کیوں جی 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے تے سر پھٹے ہوئے تے ہاتھ چھل ہوئے اے استراب نہیں میں گل کرنا پھر وہ سجدے کر گئے لیکن اور صحابی نے کہا یار میرا ہاتھ بھی چھل ہویا سر بھی پھٹا حضرت پھر کہا حضور ایتھے پیر رکھو ایتھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے پھر کہا ایتھے رکھو حضور ایتھے پیر 70 زخم لگے ہوئے جلیا سر پھٹے ہوئے ہاتھ چھل ہوئے پھر ان جھک جان حضور ایتھے رکھو سبحان اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اور میں گل لگ نہیں کریں سبحان اللہ
اشرف علی صاحب غلط اگلی بڑی گاڑی سبحان اللہ جی اگلی گل کون گاڑی جی باقی ہے نا تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. باقی ہے نا تو حضور ان جنت دیتی نا جی جدو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے ہوئے سن، سر پھٹے ہوئے، ہاتھ شال سی نہ تھے، پھر بھی حضور واسطے جھک کے موڈا پیش کیتا. اللہ حضور نے پاؤں مبارک رکھیا، حضور ٹیلے ہوتے چڑھ گئے. تو حضور نے اس میں گل کی فرمائی، جی فرمایا اوجب طلحہ تو فرمایا طلحہ اس حالت جڑے اپنے نبی دی خدمت کیتی نا تے نبی نو راضی کیتا، جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا جی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ختم تو رسول اللہ عشر سنین، فرمایا میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. فما قال اف لی قط، فرمایا میں نے حضور نے ساری زندگی اف بھی نہیں فرمایا. یہ اگلی گل وضاحت کی تھی، فرمایا سنادہ ولا لشین سنادہ لما سنادہ. میں نے حضور نے منع فرمایا سی یہ کام نہیں کرنا، میں کر دیتا. حضور نے میں نے نہیں پوچھا کیوں کی. اللہ ولا اکبر لشین ترکتہ لما ترکتہ. حضور نے فرمایا کام کرنا ہے، میں نہیں کیتا. حضور نے میں نے نہیں پوچھا. اللہ کیا بات تیری ہر ادا پہ جاؤں فضا مجھے ہر ادا نے سزا دی. میں کہ جناب 10 سال خدمت کی نے، پھر حضور کے مبارک ہاتھ کے وجہ سے فرمایا ولا مسستو خزن ولا حریرن ولا شیئن الینا من کف رسول اللہ. میں زندگی جنائے جو ریشم نرم بیکھا، نہ کوئی اور شے کائنات نرم بیکھی یہ حضور دے ہاتھ نرم سن. میں کہا جی اور پھر حضور دے پسینہ مبارک. مولویوں کو 5-5 فٹ تو بدبو آوے مولویوں کو. استغفر اللہ بے شک دان ڈاڈے پیڑے ہوئے بے سورا منہ ہوئے ایک رکھو لینا مانا بشم کی آیتہ پڑھا کہتے سامن باتوں تا مہینہ ہوئے تو مسیح پوری مولوی کو بدبو آوے. استغفر اینا کرو نہیں یہ تے علماء سنت ہے نا، یہ تے حضور دیا بلبلا. سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی میں کل کر رہا ہوں سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری مسیح تے جو بو آوے بندے مسیح تھی بڑا میں مولوی صاحب کو اتنی بدبو آ رہی. میں انس بن مالک کو پوچھا میں کہتا دسو جی حضور دے پسینے کی خوشبو کیوں کی. سبحان اللہ فرمایا بلا شممتو مسکن ولا عطرن وفی روایت عنبرن شیئن کان اطیب من عرق رسول اللہ. نہ کوئی عنبر سنگیا، نہ کستوری سنگی، نہ کوئی عطر سنگیا جڑا حضور دے پسینے دی خوشبو نالوں ود گیا. اللہ اکبر عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے. سبحان اللہ ساڑھے فقیرہ گل کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی. پوچھا پوچھا میں مہکتی ہے یہاں پورے قمیص اور یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کھلانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جناب یوسف نے کرتے تھے ایک بار خوشبو آئی، حضور جتوں گزرے ہو تو خوشبو آئی. سبحان اللہ ساڑھے فقیرہ قلم توڑے ہم اگر بناڑ حضور کی عزت ہوتے گل نہیں ہوتی. لو جی میلاد شریف آ رہے آتے لوگ دلیل کچھ نے میلاد میں بنایا. میں کہا حضور نے خود میلاد بنایا. سبحان اللہ اینا تو جناب ایسے بڑی حویلی وچ بڑے ایسے سٹور وچ ماشاءاللہ پروگرام بن سجایا. حضرت صاحب تشریف لے آئے، میں بھی آ گیا، علماء آ گئے، پیر صاحب آ گئے، حضرت آ گیا، علامہ آ گئے، مفتی آ گئے، قاضی آ گئے، میں بھی آ گیا. اور میں کہا حدیث پاک پڑھا جی سبحان اللہ عن حذیفہ قال لقیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض طرق المدینہ. انس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چل جا مدینہ پاک گلی ابو سامنے حضور آ گئے. میرے آقا نے فرمانے میں نے روک لیا. فرمایا حذیفہ جان دے ہو میں کون ہوں؟ عرض
کی تھی حضور فرمایا انا محمد و انا احمد، میں میرا نام رب نے محمد بھی رکھا تو میں احمد بھی ہاں، وانا نبی الرحمت، میں نبی رحمت بھی ہاں، و نبی التوبت، میں نبی توبہ بھی ہاں، میرا امتی جس وقت بھی رب کو معافی مانگے گا رب معافی دے گا۔ وانا المکفی، فرمایا میں سب تو آخری تشریف لے آنا رہا، وانا الحاشر، فرمایا ساری دنیا قیامت والے دن میرے پیروں تے اٹھنی۔ دوسری حدیث ہے وانا الحاشر اللہ جی یحشر صراط قدمی، میں نے ترجمہ اپنے کو نہیں کیتا، دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا میں عاشر ہوں، اور عاشر وہ ہے کہ جس کے قدموں پر ساری دنیا کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، حضور نے قدموں کی شان ہی قدمی حضور نے فرمایا میرے قدموں پہ اٹھے، آخر پہ حضور نے فرمایا وہ نبی الملاحم، میں جنگا والا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، حضور خود فرمایا سبحان اللہ اللہ اس واسطے کہ جنگ کرنی کوئی نہیں سی، اللہ سبحان اللہ، میرا دین چھپایا۔ جی دوسری حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا، دوسری حدیث فرمایا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، حضور نے فرمایا رب نے میرے بہت سارے نام رکھے، انہاں وچ وانا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، لاؤ جی جتھے کوئی لگے رہن دی، حضور نے خود یہ وضاحت فرمائی، حضور نے فرمایا میں نے رب نے ماہی بنا کے دے دیا، حضور خود اسی وضاحت حضور نے خود فرمائی، کسی مولوی پیر نے ذمہ نہیں چڑھی مجھے ڈنڈی مار کا قیامت تک، حضور نے فرمایا وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، فرمایا ماہیوں میں اس لیے اللہ نے بنایا کہ میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے گا۔ لیٹ بھی آیا تو اس لیٹ کرنے واسطے کچھ ناراض نہ ہو تاکہ میرے لیٹ ہوں تو ہم پتہ ہے بندہ ایک سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تو بھی راضی رکھنا ہو رہا ہے نہیں تو کہنے کی جیسی کل لبیک نہیں آنا چاہیے وہ لکھا دے ماں مرے اس نال کوئی غرض نہیں ہے اللہ بندہ ایک ہے حضور سبحان اللہ راضی رکھنا پڑا ہے یہ آندا 21 اکتوبر کو کہ جی 3:30 ایسا بھی جانا اللہ فقیر حاضر ہے گردن بھی حاضر ہے حضور بس سبحان اللہ میں گردن اتنا کی دعا حضور دی سبحان اللہ گردن سے حضور واسطے رکھی ہوئی کیا بات ایسی کیڑے کی اشر کرنا ہے تے کی کچھ ہونا ہے تے بہتر نہیں جب انہاں واسطے دے دیتی پھر انہاں کہنا اوے گردن حضور واسطے پیچھے اللہ میرا نہیں ورنہ کیڑے چار بیٹھے میں تھے یہ کہو گے تو حضور واسطے ہے انہوں کا نانا جی انہوں دسی بھی کانڈنا پچھاڑ سے آج میں ان کی پناہ سبحان اللہ میں برکت واسطے حدیث بات کرنا حضور کے چہرے انور یہ حدیث اور مولا کائنات جانتا سبحان اللہ علی بن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رب من الله ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم والمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اضعج العينين اعظم الاشعار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريكة واكرمهم عشيرة من راه بداهة عابه ومن خالته معرفا حبه يقول نائم قبله ولا بعده مثله لبیک یا رسول اللہ لبیک، میرا نشان اس کا ترجمہ کیتا مولا کائنات فرمانے حضور کا چہرہ انور ہو جیسی حضور کی انگلیاں ہو جیسا حضور چلتے ہو جیسا حضور نے فرمانے سن حضور کے پاؤں مبارک ہو جیسا حضور نے دیکھا کہا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اللہ اور پیر
میرے علی شاہ صاحب پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا جی جی الطیف سرا من قلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جب چڑھیاں حضور دے اے ابرو مبارک اتنے لمبے تے اتنے باریک تے اتنے سونے سن کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا میرے علی شاہ صاحب دیکھیں تو کی فرمایا تو ابرو قوس مثال دسن جت لوکے میاں کے تیر چھٹا فرمایا تیر کی طرح سینے پہ اتنے سونے تو ابرو قوس مثال دسن جت لوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دل آج ہی کوئی ہویا نہ پیر میرے آدھے کہ جسی دا کیتا ہمارے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ میں سے اس نورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد گڑیاں اے لکھر پہ لان دا مقصد تانو بلان دا مقصد اے صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنسد گڑیاں لاہو مخت و مخدد درد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے میں تو کتا ہے اللہ اے جن بیٹھن علماء میں تو کتے دا کام ہوتا صرف پیرا دینا کتے دا کام صرف پیرا دینا مان کا نکالتا کتے دا کام ہی نہیں ہوتا نات خان کہنے حضور رکھیاں ڈکتیاں بڑیاں تھک گئیاں مگر کام کیا کی اصلا نہیں یہ رونا یہ کرنا کتے دا کام ہے وہ کبھی مال کا نجمہ انتظار کرو کتے دا کام ہے پیرا دینا کدی نہ کدی تو مالے گزرن گے نا بے شک کیا بات بے شک یہ میری اکھیاں بڑیاں تھک گئیاں میں کہا تو کی کیتا ہے اکھیاں دیاں تھک گئیاں اکھیاں تھکن انہاں دیاں اکھیاں تھکن پیر میر علی شاہ اللہ اکھیاں تھکن ممتاز دی اکھیاں تھکن المدین دیاں اکھیاں تھکن پیر میں اعلیٰ حضرت بریلوی دی سبحان اکھیاں تھکن میاں یاد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ میاں شیر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو الہی دیا آؤدین نقشبند بخاری دیا شیخ شہاب الدین سوروردی دیا یارمی آلے پیرہ دیا لاؤ مفت و مخدد درد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قربان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالوت دیاں منو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں سبحان اللہ پیر صاحب پھر دیکھا تو پھر اس طرح بہنے جو ہے پھر میں اوہ لکھیا پڑھیا ساتھ بنا رہی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اعلیٰ حضرت بریلوی کا دیدار کا نہیں کرایا تو فرمایا احمد رضا یہ کل کیوں کی دیا تو اس سے کتے عذاب پھرتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیابو جستجو عشق حضورو اللہ جزاکم اللہ مرحبا